ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی شک اور ریب اور شبہ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب میری ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس کتاب پر ایمان لائیں گے لوگ تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو ہدایت دوں گا، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے اور اس میں شک شبہ کریں گے اور ریب کریں گے، اس میں اعتراضات اور نکتہ چینی کریں گے اس پر، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں عذاب دوں گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے۔ کتاب کی ایک تفسیر اس وعدے کے ساتھ بھی کی گئی ہے جو کہ عہد میثاق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا کہ میں آپ پر وحی بھیجوں گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس سے مراد تورات اور انجیل بھی ہے۔ اس میں بھی کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جو کتابیں تھی تورات اور انجیل وغیرہ، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بطریقہ اتم مذکور اور موجود ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، ریب اور شبے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ قرآن ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کہتے ہیں قرآن کریم مومنوں کے لیے اعجاز اور معجزہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقین کے لیے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ باعث ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا،
اور اس مال میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ غیب کا ہے، غیب پر ایمان لانا، جس کے اندر تقدیری امور، جنت، دوزخ، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ یعنی یہاں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا، جیسے ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے۔ تو دیکھو بقرہ کے شروع میں مجمل طور پر ان چیزوں کا ذکر کیا، اور بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس میں تفصیلاً ذکر کریں گے، تو وہاں بالتفصیل ذکر ہو جائے گا، تو ایمان مفصل آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ایمان مجمل اور ایک ہوتا ہے ایمان مفصل۔ وہ لوگ جو ایمان لائے بن دیکھی چیزوں پر، بعث بعد الموت پر ایمان لائے ہیں، وہ پل صراط پر ایمان لائے ہیں، وہ قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، وہ فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، وہ یہ سب غیب کی تفسیر ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے، غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی دنیاوی۔ اس لیے موسیٰ کلیم اللہ نے جب خواہش اور تمنا ظاہر کی کہ میں خداوند تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر تجلی ڈالی تو طور پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اس تجلی کی طرف۔ جب دیکھا خر موسیٰ صاعقا، حضرت بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، حضرت کو جب افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو بارگاہ رب العزت میں توبہ کیا، سبحانک تبت الیک، خدایا میں توبہ کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر اس لیے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا ان آنکھوں سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ختم ہونے والی ذات نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے، اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو جو آنکھیں دی گئی ہے وہ آنکھیں ختم ہونے والی ہے اور وہ آنکھیں فنا ہونے والی ہے، لہٰذا دنیاوی آنکھ اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں دیکھ سکتی کہ یہ آنکھیں ختم ہو جائے گی اور اللہ کی ذات ختم نہیں ہوگی۔
اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا ان فانی آنکھوں سے.